آگے ہے والتنوینی، اور اگر اسم کے آخر میں یا کلمے کے آخر میں تنوین ہو تو یہ اسم کی علامت کہلائے گی۔ تنوین کی 4 قسمیں ہیں: تنوین تمکین، تنکیر، عوض، مقابلہ۔ یہ الگ الگ قسمیں ہیں، ان میں سے کوئی سی بھی قسم اگر تنوین کی ہو تو وہ اسم کی علامت سمجھی جائے گی۔ تنوین تمکین وہ تنوین ہوتی ہے کہ جو اسماء معربہ کے آخر میں آتی ہے، جیسے زید، عمر، خالد۔ یہ اسماء معربہ ہیں، ان کے آخر میں جو تنوین ہے وہ تنوین تمکین کہلاتی ہے۔ دوسری ہے تنوین تنکیر۔ تنوین تنکیر وہ تنوین ہے جو اسماء مبنیہ کے آخر میں آتی ہے، اور اس کا مقصد ہوتا ہے معرفہ اور نکرہ کے درمیان فرق کرنا۔ یعنی یہ اسماء مبنیہ جو ہوتے ہیں ان کو نکرہ بنانے کے لیے لائی جاتی ہے۔ جیسے مثال دیکھیں، مررت بسیبویہ وسیبویہ آخر، کہ میں سیبویہ سے، امام سیبویہ رحمۃ اللہ علیہ سے، اور ایک دوسرے سیبویہ کے پاس سے گزرا۔ تو ایک تو مشہور امام نحو امام سیبویہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے آخر میں کوئی تنوین نہیں ہے کیونکہ وہ مبنی ہے۔ لیکن سیبویہ آخر، اس میں آخر میں تنوین آئی ہے، تو یہ تنوین اس لیے لائی گئی ہے یہ بات بتلانے کے لیے کہ دوسرے سیبویہ سے مراد کوئی عام آدمی ہے، غیر معین شخص ہے۔ سیبویہ وہ مراد نہیں ہے کہ جن کا ہم نام سنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر آگے چلتے ہیں تنوین عوض۔ تیسری قسم ہے تنوین عوض۔ عوض کے معنی سے ہی آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ عوض کہتے ہیں بدلے میں، کوئی کسی کے بدلے میں آنا، کسی کی جگہ آنا۔ تو یہ کبھی تو جملے کے عوض میں آتی ہے، اور کبھی اسم کے عوض میں آتی ہے، اور کبھی حرف کی عوض میں آتی ہے۔ اب مثال دیکھیں آپ، یہ جملے کی عوض میں اس وقت آتی ہے کہ جب اذا آیا ہو اور اذا پر یہ تنوین آتی ہے۔ جیسے کلا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون۔ حینئذ، حین الگ کلمہ ہے اور اذن الگ کلمہ ہے۔ اذن کے آخر میں جو تنوین ہے یہ جملے سے عوض میں آئی ہے۔ اصل جملہ تھا اذ بلغت الروح الحلقوم وانتم حینئذ، ای حینئذ بلغت الروح الحلقوم، یعنی جب روح حلقوم تک پہنچ جائے، در حال کہ تم دیکھ رہے ہو، حینئذ اس وقت کو، حین اس وقت دیکھ رہے ہو کہ جب روح حلقوم تک پہنچ جائے۔ تو اذ بلغت الروح الحلقوم کو حذف کر دیا گیا اور اس کی جگہ اذ پر تنوین لے آئے، تو یہ تنوین عوض کہلاتی ہے۔ کہیں اسم کے عوض آتی ہے، جیسے کہ کل قائم، ای کل انسان قائم، یہاں پر تنوین انسان یعنی اسم کے عوض آئی ہے۔ آگے حرف کی مثال دیکھیں، جیسے جوارن اور غواشن، یہاں پہ یا جواری اور غواشی تھا، اصل میں یہ اصل میں جواری اور غواشی تھا، یا حذف کر دی، یا حرف تھی، حرف کو حذف کر دیا اور اس کی جگہ تنوین جوارن اور غواشن لے آئے، تو یہ تنوین عوض کہلائے گی۔ تو اب چوتھی قسم ہے تنوین مقابلہ۔ تنوین مقابلہ وہ تنوین ہے کہ جو جمع مؤنث سالم کے آخر میں نون کے عوض آتی ہے۔
جیسے مسلمات، تو تا پر جو تنوین آئی ہے وہ نون کے وہ جمع مؤنث سالم کے نون کے مقابلے میں آئی ہے۔ تو یہ تنوین کی 4 قسمیں ہو گئیں۔ جہاں آپ کو تنوین ملے تو ان چاروں قسموں میں سے کوئی ایک قسم ہوگی، اور اکثر تنوین تمکین ہوتی ہے، تنکیر بہت ہی کم استعمال ہوتی ہے، اسی طرح عوض بھی کم استعمال ہوتی ہے، اور مقابلہ یہ جو ہے یہ بھی کم استعمال ہوتی ہے۔ جو سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے وہ تنوین تمکین ہے، یعنی جو اسماء معربہ کے آخر میں آتی ہے۔ تو بتلانا مقصود یہ تھا کہ تنوین اسم کی علامت ہے۔ اب یہاں ایک اعتراض ہو سکتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حرف کے آخر میں بھی تنوین آتی ہے، اور اسی طرح فعل کے آخر میں بھی تنوین آتی ہے، جیسے کہ اشعار میں ہوتا ہے کہ حرف اور فعل کے آخر میں تنوین آ گئی۔ اس کی مثال دیکھیں، ایک شعر ہے، اقل اللوم عاذل والعتاب قولی ان اصبت لقد اصابن۔ آخری شعر کو دیکھیے، اس کا لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ اے ملامت کرنے والے، ملامت کو کم کر، یعنی بالکل بھی مجھے ملامت نہ کر۔ اگر تو واقعی حق کو پہنچنا چاہتا ہے تو یہ کہہ کہ شاعر حق کو پہنچ چکا ہے۔ تو ان اصبت لقد اصابن، اصابہ یصیبو یہ فعل ماضی فعل مضارع، اصابہ کے معنی آتے ہیں حق کو اور درستی کو پہنچنا۔ تو محل استشہاد تو یہ ہے اصابہ اس کے آخر میں تنوین نہیں آنی چاہیے تھی، لیکن شاعر نے اصابن کہا، تنوین لے آئے۔ تو ابھی تو آپ نے کہا کہ اسم کی علامت یہ ہے کہ وہ تنوین اس کے آخر میں ہو تو وہ اسم کہلائے گا، لیکن یہاں فعل کے آخر میں تنوین آ رہی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تنوین کی 2 قسمیں اور ہیں، تنوین ترنم اور تنوین غالی۔ تو یہ تنوین شعر کے ساتھ خاص ہیں، یہ دونوں تنوین شعر کے ساتھ خاص ہیں، یہ اسم کی علامت نہیں بنتی ہیں۔ جو 4 قسمیں ہم نے پہلے بتلائیں وہ اسم کی علامت بنتی ہیں، لیکن آخر ذکر دونوں ترکیبیں دونوں تنوینیں یہ اسم کی علامت نہیں بنتی ہیں، اس لیے اشکال نہیں ہونا چاہیے۔ آگے ہے والندا وال، ندا یعنی وہ منادہ ہو، ندا سے مراد یہ ہے کہ وہ منادہ ہو، اس کو پکارنا صحیح ہو، تو یہ اسم کی علامت ہے۔ الف لام بھی اسم کی علامتوں میں سے ہے۔ اچھا، یہاں انہوں نے الف اور لام یعنی حمزہ اور لام کو ذکر کر کے ایک اختلاف کی طرف اشارہ کیا ہے، اور وہ اختلاف ہے امام خلیل، امام سیبوی اور امام مبرد، تینوں حضرات کے درمیان اختلاف ہے، اور اس سلسلے میں 3 اقوال ہیں۔ پہلا قول ہے امام سیبوی رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ فرماتے ہیں کہ الف حمزہ اور لام میں اصل لام حرف تعریف ہے، حمزہ حرف تعریف نہیں ہے۔ پھر حمزہ کیوں لے کر آئے؟ حمزہ اس لیے لے کر آئے ہیں کیونکہ لام ساکن تھا اور ابتدا بالسکون محال ہے۔ کسی کلمے کی ابتدا متحرک حرف سے ہوتی ہے، سکون حرف سے، ساکن حرف سے کسی لفظ کی، کسی کلمے کی ابتدا نہیں ہو سکتی۔ تو ابتدا بالسکون متعذر ہونے کی وجہ سے حمزہ لے کر آئے ہیں، لیکن در حقیقت حرف تعریف وہ صرف لام ہے۔ دوسرا قول ہے امام خلیل رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ فرماتے ہیں کہ الف یعنی حمزہ اور لام یہ مجموعہ جو ہے تعریف ہے، یہ مجموعہ جو ہے حرف تعریف ہے، یعنی ال جو ہے یہ حرف تعریف ہے۔
اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی، مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا اور شارح علیہ رحمہ کا یہی مسلک ہے کہ وہ اس سلسلے میں ال کو حرف تعریف مانتے ہیں۔ تیسرا مذہب ہے امام مبرد رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ فرماتے ہیں کہ حمزہ اصل ہے، یعنی حمزہ حرف تعریف ہے۔ اچھا، پھر لام کیوں لے کر آئے؟ تو لام اس لیے لے کر آئے تاکہ حمزہ استفہامیہ اور حمزہ تعریف کے درمیان فرق ہو سکے کہ یہ حمزہ استفہامیہ نہیں بلکہ یہ حمزہ للتعریف ہے۔ تو یہ تین مذہب ہیں، لیکن بہرحال اتنا ضروری ہے کہ اسم کے شروع میں الف لام آتا ہے، نہ تو ایسا ہوتا ہے کہ حمزہ ختم ہو جائے لام آ جائے، نہیں ایسا ہوتا ہے کہ لام ختم ہو جائے اور حمزہ آ جائے، لکھا اور پڑھا دونوں ہی جاتے ہیں۔ اچھا، الف لام کی چند قسمیں ہیں۔ بعض حضرات نے اس کی جو ہے 7-8 قسمیں بھی کی ہیں، بعض نے 4 قسمیں کی ہیں۔ جیسے کہ الف لام استغراق کے لیے آتا ہے۔ استغراق کے معنی ہے احاطہ کرنا، تمام افراد کو شامل کرنا، جیسے ان الانسان لفی خسر، کہ یقیناً تمام انسان ٹوٹے میں ہیں۔ پھر آگے استثناء ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے وہ ٹوٹے میں نہیں ہیں۔ تو ان الانسان، الانسان کے شروع میں الف لام ہے، حرف تعریف ہے، لیکن یہاں یہ للاستغراق، یعنی الف لام استغراق کے لیے اس کا ترجمہ تمام سے ہوگا کہ تمام انسان۔ پھر ایک الف لام آتا ہے الف لام جنسی۔ الف لام جنسی یعنی جس میں جنس اور ماہیت بتلائی جاتی ہو، جیسے الحمدللہ رب العالمین، اور ان کے جنس حمد وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت ہے۔ اور اسی طرح اس کی آسان مثال ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور انسان کی ماہیت اور حقیقت انسان جو ہے وہ کیا ہے؟ کمزور ہے۔ تیسری قسم ہے الف لام عہد خارجی، جیسے فعصى فرعون الرسول، کہ فرعون نے نافرمانی کی رسول کی۔ یہاں رسول سے مراد عام رسول نہیں بلکہ خاص رسول مراد ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو یہ تیسری قسم ہوگی۔ ایک قسم الف لام کی وہ زائد ہے، جیسے الذی، التی، یہ الف لام یہ زائد ہوتا ہے۔ تو اور بھی الف لام کی قسمیں ہیں، علماء نے ان کو ذکر کیا، بعض نے ان کو 4 میں ہی اور بعض نے ان کو 3 میں ہی منحصر مانا ہے، اور پھر وہ جو دوسری قسم ہے وہ ان تینوں میں سے ہی ان کو جو ہے ان تینوں میں سے کسی ایک کی قسم بنا دیا ہے۔ آگے ہے وَمُسْنَدٍ لِلِاسْمِ تَمْيِيزٌ حَصَلَ، اور مسند ہونا بھی اسم کی علامت ہے۔ مسند ہونا اور مسند الیہ ہونا اسم کی علامت ہے، یعنی مبتدا ہو تو وہ اسم کی علامت ہوگا، اسی طرح اگر وہ فاعل ہے تو وہ اسم کی علامت ہے۔ کچھ علامتیں ماتن علیہ الرحمٰن نے چھوڑ دی ہیں، جیسے کہ اسم کے آخر میں یا تصغیر ہو، قریشی، یا نسبی ہو، جیسے بغدادی، یا وہ مضاف ہو، اسی طرح وہ تثنیہ یا جمع ہو۔ تو یہ سب علامتیں اسم کی ہیں، ماتن علیہ الرحمٰن نے اختصار کے پیش نظر ان کو ترک کر دیا ہے۔ بالجر والتنوین والنداء وال ومسند للاسم تمييز حصل،
یہ ایک ہی شعر میں انہوں نے اسم کی علامتوں کو ذکر کر دیا۔ آگے ہے بتا فعلت واتت ویفعلی ونون اقبلن فعل ینجلی۔ اب فعل کی علامت بتلا رہے ہیں کہ فعلتا میں جو تا ہے یہ اسم کی علامت ہے، یعنی تائے فاعلہ، وہ تا جو فاعل بنتی ہے، ضمیر بارز ہے فعل کے آخر میں، فعل ماضی کے آخر میں جو تا آتی ہے وہ تا ضمیر بارز ہے، لمبی تا، اور یہ واحد مذکر غائب، واحد مذکر حاضر، اسی طرح واحد مؤنث حاضر اور واحد متکلم کے آخر میں ہوتی ہے، فعلت، فعلتی، فعلتو، یہ تا بھی فعل کی علامت ہے۔ آگے ہے واتت، یہ تا واتت میں جو آخر میں تائے ساکنہ ہے یہ بھی فعل کی علامت ہے۔ اسی طرح ویفعلی اور فعل مضارع میں واحد متکلم، واحد مؤنث حاضر کے آخر میں جو یا آتی ہے یہ بھی یا فعل کی علامت ہے۔ آگے ہے ونون یقبلن فعل ینجلی، اور اقبلن یعنی نون تاکید اگر کسی کلمے کے آخر میں آ رہا ہے تو یہ فعل کی علامت ہوگی۔ اس کی بھی اصل عبارت یوں ہے کہ ینجلی فعل بتا فعلت واتت ویفعلی ونون اقبلن، کہ فعل واضح ہوتا ہے، انجلا ینجلی کے معنی ہے فعل ممتاز ہونا، واضح ہونا، کہ فعل ممتاز ہوتا ہے اپنی دونوں قسموں سے، اپنی دونوں قسیم سے، اسم اور اسم حرف سے ممتاز ہوتا ہے، کن علامتوں کے ذریعے؟ تا فعلت واتت ویفعلی ونون اقبلن، ان علامتوں کے ذریعے فعل اپنی دونوں قسیم سے ممتاز ہوتا ہے۔ آگے ہے سواہم الحرف کہل وفی ولم فعل مضارع یلی لم کیشم۔ آگے انہوں نے حرف کی علامتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ حرف کی علامت کیا ہے۔ ما قبل میں جو اسم اور فعل کی علامت ذکر کی گئی ہیں، اگر کلمے کے آخر میں کلمے کے آخر میں یہ علامتیں نہ پائی جائیں تو آپ سمجھ لیں کہ یہ حرف ہے، جیسے حل، فی، لم۔ یہ 3 مثالیں انہوں نے ذکر کی ہیں، اور اس کو لانے کا ان تینوں مثالوں کو لانے کا یہ اتفاقی طور پر 3 مثالیں نہیں آئی ہیں، بلکہ بالقصد ان کو لایا گیا ہے، اور وہ اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ کچھ حروف مختص ہوتے ہیں اور کچھ حروف غیر مختص ہوتے ہیں، یعنی کچھ حروف جو ہیں وہ اسم کے ساتھ خاص ہوتے ہیں اور کچھ حروف وہ ہیں کہ جو اسم کے ساتھ خاص نہیں ہوتے، یا فعل کے ساتھ خاص ہوتے ہیں اور اسم کے ساتھ اسم کے شروع میں وہ جو ہے حروف نہیں آتے ہیں۔ تو حروف مختصہ میں سے لم ہے اور فی ہے، اور حروف غیر مختصہ میں سے حل ہے۔ فی صرف اسم کے ساتھ آئے گا، یہ اسم کے ساتھ خاص ہے، فعل کے شروع میں حرف فی نہیں آئے گا۔ اسی طرح لم فعل کے ساتھ خاص ہے، یہ اسم کے شروع میں نہیں آئے گا۔ اسی طرح حل یہ حروف غیر مختصہ میں سے، یعنی یہ فعل اور اسم دونوں کے ساتھ آتا ہے، یہ ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ تو حروف کی 2 قسمیں، حروف مختصہ، حروف غیر مختصہ۔ ماتن علیہ الرحمن نے حروف مختصہ اور غیر مختصہ دونوں کی مثالیں ذکر کی ہیں۔ پھر مختصہ میں بھی وہ حرف جو اسم کے ساتھ خاص ہے یعنی فی، اور وہ حرف جو اسم کے ساتھ نہیں بلکہ وہ فعل کے ساتھ خاص ہے یعنی لم، اس کو ذکر کیا ہے۔ جیسے حل ضرب زید، تو یہاں دیکھیں ضرب سے پہلے حل آ گیا۔ اسی طرح حل زید قائم، کیا زید کھڑا ہے، یہاں اسم سے پہلے حل آ گیا۔ فی کی مثال دیکھیں زید فی الدار،
یہ یہاں الدار اسم سے پہلے فی آیا ہے۔ لم کی مثال دیکھیں، لم یأتی احمد، کہ احمد نہیں آیا ہے۔ یہاں یأتی فعل مضارع مجزوم ہے، اس سے پہلے لم آیا ہے، یہ فعل کے ساتھ ہی آئے گا، اسم کے ساتھ نہیں آئے گا۔ آگے فعل مضارع یلی لم کیشم، کہ فعل مضارع اس سے لم متصل ہو، فعل مضارع اس سے لم متصل ہو، یا فعل مضارع، یہ یوں کہیے کہ فعل مضارع جو ہے لم سے ملا ہوا ہو۔ اب یہاں سے اصل میں وہ فعل مضارع کی اور اس کے بعد فعل ماضی کی اور فعل امر کی علامتوں کو ذکر کر رہے ہیں۔ اسم فعل اور حرف کی علامتیں ختم ہو گئی، سواہم الحرف کہل وفی ولم تک۔ فعل مضارع یلی لم کیشم، فعل مضارع وہ ہے کہ جس کے شروع میں لم آ جائے، یعنی لم اس کے شروع میں آنا صحیح ہو تو وہ فعل مضارع کی علامت ہے۔ لم حرف جازم ہے، یہ فعل مضارع کو ماضی کے معنی میں کر دیتا ہے، جیسے یذهب کے معنی آتے ہیں وہ جاتا ہے یا جائے گا، یعنی حال یا مستقبل کے معنی ہوتے ہیں، لیکن جب آپ اس کے شروع میں لم لے آئیں تو یہ فعل اس کو فعل ماضی کے معنی میں کر دیتا ہے اور یہ فعل مضارع کو مجزوم بنا دیتا ہے۔ چونکہ فعل مضارع معرب ہوتا ہے اس لیے لم فعل مضارع پر عمل کرتا ہے، اگر آخر میں حرف علت ہے تو اس کو ساقط کر دیتا ہے، اور اگر حرف علت نہیں ہے، حرف صحیح ہے، تو پھر اس کو مجزوم کر دیتا ہے۔ یہ یشم جو ہے، یہ شم یشم، اس کے معنی آتے ہیں سونگھنا، خوشبو کو سونگھنا۔ تو یشم بلکہ شم یشم سونگھنا، یہ باب سمع یسمع سے ہے، اس کے معنی ہے، اس کے معنی سونگھنے کے، خوشبو سونگھنے کے۔ اب معنی ہوں گے لم یشم، اس نے خوشبو نہیں سونگھی۔ آگے ہیں وماضی الافعال بالتامز وسم بالنون فعل الامر ان امر فهم والامر ان لم يكن للنون محل فيه هو اسم النحو صهو حيهل، اور افعال کی ماضی بالتامز، تا کے ذریعے اس کو ممیز کریے، یہ مز فعل امر ہے، تا کے ذریعے اس کو ممیز کریے، اس کو ممتاز کریے۔ وسم بالنون فعل الامر ان امر فہم، اور فعل امر پر علامت لگائیے نون کے ذریعے، ان امر فہم، اگر امر سمجھ میں آ رہا ہو۔ مطلب یہ ہے، بلکہ پہلے ماضی الافعال بالتامز کا وضاحت کر لیتے ہیں کہ فعل ماضی کے آخر میں تا آتی ہے، وہ خواہ تا ساکنہ ہو یا تائے فاعلہ ہو۔ تائے فاعلہ وہ 3 صیغوں کے آخر میں آتی ہے، جیسے کہ ما قبل میں ذکر کیا گیا، واحد مذکر حاضر، واحد مؤنث حاضر، واحد متکلم، ان 3 صیغوں کے آخر میں تائے فاعلہ آتی ہے، یہ ضمیر بارز ہے اور ترکیب میں یہ فاعل بنتی ہے۔ اسی طرح تائے ساکنہ وہ بھی فعل ماضی کے آخر میں آتی ہے، جیسے ضربت، فتحت، یہ تا ساکن ہوتی ہے۔ تو خواہ تائے ساکنہ ہو یا تائے فاعلہ ہو، یہ فعل ماضی کے ساتھ خاص ہیں، یہ علامتیں فعل ماضی کے پر دلالت کرتی ہیں۔ آگے وسم، اور علامت لگائیے، یہ بھی امر ہے، نون کے ذریعے فعل امر پر، ان امر فہم، اگر امر مفہوم ہو رہا ہو۔ فعل امر، اگر کوئی فعل ایسا ہو کہ جس میں امر کے معنی ہو، 2 شرطیں ہیں، فعل ایسا ہو جس میں امر کے معنی ہو اور اس کے آخر میں نون تاکید کا آنا صحیح ہو، تو یہ فعل امر کہلائے گا۔ اگر ان دونوں شرطوں میں سے کوئی ایک شرط مفقود ہوگی تو وہ فعل امر نہیں ہوگا۔ فعل امر کی مثال جیسے اضرب، بلکہ اضرب ہے کہ آپ ماریے، اب اس کے آخر میں نون تاکید کا آنا صحیح ہے
یعنی اضربن. تو جب نون تاکید کا آنا صحیح ہے اور اس کے اندر امر کے معنی مفہوم ہو رہے ہیں، حکم اور طلب کے معنی پائے جا رہے ہیں، تو یہ فعل امر ہے. لیکن اگر اس کے آخر میں نون تاکید کا آنا صحیح نہ ہو، لیکن اس کلمے سے امر کے معنی مفہوم ہو رہے ہوں، یہ کلمہ امر کے معنی پر دلالت کر رہا ہو، تو اس وقت یہ فعل امر کی علامت نہیں بنے گا، فعل امر نہیں کہلائے گا. جیسے اسماء افعال، وہ اسماء افعال کے جو امر کے معنی میں ہوتے ہیں. انہوں نے مثال ذکر کی ہے صح اور حی حل. یہ دیکھیں، یہ امر، اس کے اندر امر کے معنی پائے جا رہے ہیں، لیکن نون اس کے آخر میں، یعنی صحن حی حلن کہنا، نون اس کے آخر میں لگانا صحیح نہیں ہے، تو یہ فعل امر نہیں کہلائے گا، بلکہ اسم فعل بمعنی امر ہے. اسم فعل دو طرح کے ہوتے ہیں، اسم یعنی جو بمعنی امر ہو اور بمعنی ماضی ہو. اسی طرح اگر امر کے معنی تو مفہوم نہیں ہو رہے، لیکن نون تاکید کا لگانا صحیح ہے اس فعل کے آخر میں، تو پھر بھی وہ فعل امر نہیں کہلائے گا، بلکہ وہ فعل مضارع ہوگا. تو فعل امر کے لیے دو شرطیں، دو علامتوں کا ایک ساتھ پایا جانا ضروری ہے. ایک تو اس فعل سے امر کے معنی مفہوم ہو رہے ہوں، دوسرے نون تاکید اس کے آخر میں آنا صحیح ہو، نون تاکید کا اس کے آخر میں آنا صحیح ہو. یہ دونوں شرطیں ایک ساتھ بیک وقت پائی جائیں گی تو فعل امر کی علامت بنیں گی، ورنہ نہیں. تو ہمارا یہ علامات اسم، علامت فعل، علامت حرف، پھر فعل مضارع، فعل ماضی اور فعل امر کی علامتوں کا بیان ختم ہوا. اگر کوئی بات مبہم یا مغلق رہ گئی ہو، یا کوئی بات کوئی سوال ذہن میں آ رہا ہو، تو آپ کمنٹ کر دیجئے، میں انشاءاللہ اس کے جواب دینے کی کوشش کروں گا. آج کا سبق ہی ہم ختم کر دیتے ہیں. الکلام وما یتألف منہ عنوان سے جو بحث ماتن علی الرحمن نے شروع کی تھی، وہ الحمدللہ ختم ہو گئی. آگے معرب اور مبنی کی بحث ہے، اور تقریباً اس کے 20 یا 30 اشعار ہیں اس کے، اور کوشش کریں کہ ان اشعار کو یاد کر لیا کریں. ہم نے الحمدللہ یہ اشعار یاد کیے ہوئے ہیں، اس کا فائدہ آگے چل کے آپ کو ہوگا. ٹھیک ہے، آج کا سبق یہیں پر ہم ختم کرتے ہیں. اگلے سبق میں پھر انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.